حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف امتیازی جن کی بنیاد پر اللہ کے مقرب بنے اور اللہ کا قرب حاصل ہوا، ان میں ایک سخاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری کائنات کی نسبت سب سے زیادہ یہ وصف موجود تھا، اور اس میں بھی ماہ رمضان میں اضافہ ہو جاتا۔ تو اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِیل۔ تو ویسے تو عام حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور سخاوت کی مثالوں کے حوالے سے آپ نے کافی تفصیل سنی ہے، اور اس میں مزید بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اصحاب صفہ بھی ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے 70 ایسے افراد تھے جن میں سے کسی کے پاس بھی اپنا پورا لباس نہیں تھا، صرف ایک کپڑے میں گزارا کرتے تھے، اور ایسے لوگ جو ہیں ان کا اپنے خوراک کا انتظام کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس حوالہ سے ترغیب دلائی ہے، اور ان کی اس بنیادی ضرورت کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جنرل انداز میں یہ بات کہی تھی طعام الاثنین کافی الثلاثہ، کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب کے ساتھ، زبردستی تو کسی پر نہیں، لیکن اس وقت وہ لوگ تھے ہی آپ کے اشاروں پر چلنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ بنایا تھا کہ ان میں جذبہ ایثار بھی موجود تھا، جس کی مثالیں جو ہے نا معروف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی مہمان کے لیے کہیں انتظام میسر نہیں ہوا تو اعلان کیا ہے، تو ایسے افراد بھی نکلے ہیں جنہوں نے گھر میں جا کر بچوں کو بھی ویسے ہی سلا دیا اور خود بھی ایسے ہی گزارا کیا، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ اور نبی پاک نے لیکن پہلے کیا انداز تھا؟ آپ نے فرمایا من کان عندہ طعام اثنین فلیذھب بثالث، جس کے بعد 2 آدمیوں کا کھانا ہے ٹھیک ہے، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے فلیذھب بثالث، وہ تیسرے کو بھی ساتھ لے جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اس بنیاد پر سارے کے سارے لوگ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم یا ترغیب پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 آدمیوں کا کھانا مہیا کرتے ہیں۔ 3 آدمیوں کا کھانا روزانہ کھانے کے وقت مہیا کرنا، میسر کرنا، یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔
لیکن انہوں نے جس جذبے کے ساتھ اس کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی اتنا پسندیدہ اور قبول ہے کہ اللہ اکبر، کھانے والے جب لقمہ اٹھاتے تھے تو ربا من اسفلہا اکثر منہا، نیچے سے اس سے زیادہ بڑھ جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا تفصیلاً موجود ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مہمانوں کو لے آئے، یعنی انہی درویشوں کو، تو حضرت ابو بکر صدیق کہیں لیٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا جی وہ آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کا خیال یہ تھا کھانا کھا کے چلے گئے ہوں گے، لیکن گھر میں موجود پایا ہمیں اب ہم عشیتہم، ان کو کھانا نہیں کھلایا کہ اب انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جذباتی ہو گئے اور قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن انہوں نے اصرار کیا تو کہنے لگے چلو قسم کا کفارہ دے دیں گے اور کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا شروع کیا تو سارے سیر ہو کر خوب اٹھے، لیکن کھانا پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا اور وہ کھانا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔ جی صحابہ کرام کہتے ہیں کننا نسمع تسبیح الطعام، کھانے کی تسبیح جو ہے ہمیں سنائی دیتی تھی، ہم سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے، ویسے تو 10 افراد تھے لیکن جہاں بھی جاتے 2 ہوتے تھے، اس لیے ہر گھر سے ایک آدمی کا کھانا، 10 آدمیوں کے کھانے کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جی مسلسل سخاوت کی مثال ہے، اور وہ عمل جو مسلسل کیا جائے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بظاہر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، یہ حضرات صحابہ سے پوچھا جاتا، ازواج مطہرات سے پوچھا جاتا، تو یہی جواب آتا تھا ما دیم علیہ یا ما داوم علیہ صاحبہ وان قل۔ تو یہ مسلسل سخاوت کی چند مثالیں ہیں۔ تو بہرحال یہ سخاوت کی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان میں پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب ماہ رمضان میں کس وقت زیادہ ہوتی تھی؟ ویسے تو سارا رمضان ہی ماشاءاللہ بابرکت ہے، عظیم الشان ہے، لیکن رمضان کے بھی مختلف اوقات اور مختلف ایام یا مختلف راتیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پھر ماشاءاللہ لیلۃ القدر مل گئی، پتہ چل گیا کہ آخری عشرے میں ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو رات کا تعین بھی ہو گیا، تو آپ نے اعتکاف ایک عشرے تک محدود کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وشد میزرہ وایقظ اہلہ، آپ اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، رات کو مرنے نہیں دیتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے، اور اپنا لباس ایسے کس کر باندھ لیتے کہ بار بار لباس کی طرف توجہ نہ ہو، اور گھر والوں کو بھی جگاتے، اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو آخری عشرہ بھی امتیازی حیثیت رکھتا ہے، لیکن سارا مہینہ ہی، اور پھر جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کسی خاص رات نہیں، ہر رات آتے تھے۔ ویسے لیلۃ القدر کی یہ امتیازی بات ہے، اللہ نے ما تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لیکن حضرت جبریل ہر رات آتے تھے، اور رات کے قیام کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو
قرآن مجید کے متعلقہ ہمارے ویسے تو فرائض ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، ہم ان کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلا فریضہ تو قرآن مجید کے متعلق استماع ہے، یعنی سننے کا شوق اور رغبت۔ چاہے قرآن مجید کہیں پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا، اس کے سننے کی طرف رغبت اور شوق، جسے استماع کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے فرائض میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاستمعوا لہ وانصتوا۔ اگرچہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو اس سے مفہوم نکالا جاتا ہے وہ نہیں، لیکن بہرحال کسی بھی آیت یا حدیث کا مفہوم مخالف تبھی معتبر ہوتا ہے کہ جب مفہوم موافق سے تضاد ثابت نہ ہو، تضاد نہ بنے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اجازت ہے شور ڈالنے کی، یہ بات ہے اس میں۔ تو مسلمانوں کو بھی استماع کا حکم ہے اور شور ڈالنے کی اجازت انہیں بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ویسے ہی شوق اور جذبے سے سنتے تھے اور شور نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے خاموش ہوتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، اس لیے اس کا مخاطب انہیں نہیں قرار دیا جا سکتا۔ البتہ اگر یہ کہیں کہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ نہ سنیں اور شور کریں تو پھر ضد بن جاتی ہے۔ اس لیے مفہوم مخالف متضاد جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہوتا۔ مفہوم مخالف وہی معتبر ہوتا ہے جو مفہوم موافق کے خلاف اور متضاد نہ ہو۔ اس حد تک ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون میں مسلمانوں کو بھی پابند کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں سفر و فاتحہ کی بات ہو یا ادھر ادھر کی بات ہو۔ تو استماع بھی قرآن مجید کے متعلقہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور اس کے بعد اگر پڑھا جا رہا ہے تو پھر سننا اور شور نہ کرنا، پھر اس قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے صحیح تلفظ کا اہتمام کرنا اور اس کا مطلب سمجھنا، اس کے مطابق خود عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا اور ان کو پابند کرنا، اور پھر اس کو اپنے وقت کا نظام قرار دیتے ہوئے اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، پبلک زندگی میں پبلک قانون بنا کے نافذ کرنا، اور وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ان تک اس کو پھیلانا اور پہنچانا، یہ سارے قرآن مجید کے متعلقہ فرائض ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے ایک فریضہ جو ہے نا وہ تلاوت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ کی طرف جو کتاب وحی کے ذریعہ پہنچی ہے آپ اس کی تلاوت کریں، اور البتہ نماز کا وقت ہو تو صرف تلاوت کافی نہیں ہوگی، پھر نماز پڑھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز میں قرآن مجید پڑھنا ویسے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب نماز انسان نے پڑھ لی ہے، اس کا فریضہ ادا ہو گیا، اب سارے اعمال میں سے بہتر اور افضل عمل جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اس میں تعلیم کا انداز بھی ہے، تعلم کا انداز بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہوا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیکھیں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کی خبر دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کے انعام کا اظہار دیکھیں، ہر ایک جگہ پر یہی کیفیت ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لیکن ایک اکیلے تلاوت کرنا ہے، ایک کسی کو قرآن مجید سنانے کے لیے پڑھنا ہے، یہ بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔
دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف کروایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جہاں احسان کا ذکر کیا ہے، انعام کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جہاں اتمام نعمت کا ذکر کیا ہے وہاں بھی اسی صفت کے ساتھ آپ کو پیش کیا، کما ارسلنا فیکم رسول۔ اس سے پہلے کیا کہا قبلہ کی تحویل کے والے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم اس لیے جاری کیا ہے کہ جو لوگ قبلہ بیت المقدس ہونے کی وجہ سے آپ پر اعتراض کرتے تھے ان کا اعتراض ختم ہو جائے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ آگے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ۔ اتمام نعمت اسی طرح اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں جس طرح پیغمبر کو بھیج کر اتمام نعمت کا اہتمام فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو یہ یوں سمجھو کہ 4 مقامات ہیں جہاں مختلف انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دعا کی صورت میں ہے یا خبر کی صورت میں ہے، تو وہاں یہ تلاوت جو ہے اس کا خاص طور پر ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اسپیشل حکم بھی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کی ضرورت قرآن مجید یاد کرنے کے لیے نہیں تھی، ہمیں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید یاد کرو کثرت سے، یہ بھول جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھول جاتا، کبھی کی بات تو چلو ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے کچھ لائیں تو وہ آپ کو یاد نہ ہو، اور چونکہ آپ پڑھتے زیادہ تھے اس لیے آپ کو یاد ہی رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات کو ملتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب ملتے تھے تو کیا عمل ہوتا تھا، فکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ملتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کی ہر رات، پھر یدارسہ القرآن آپ سے قرآن مجید کی مدارست کرتے تھے، یعنی قرآن مجید ایک طرف سے دوسرے کو اور دوسری طرف سے پہلے کو سنانا، یہ مدارست ہے جسے آج کل عرف میں دور کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا دور جو ہے نا یہ اور طرح کا ہوتا ہے، وہ کسی اور انداز میں تھا۔ ہمارا دور جو ہے وہ تو ہوتا ہے قرآن مجید یاد کرنے کے لیے تاکہ بھولیں نہ، لیکن وہاں یہ بات نہیں تھی، اس لیے ویسے پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کی بنیاد پر بھی، نبی پاک کی خاص امتیازی صفت ہونے کی بنیاد پر بھی، اور پھر اس لیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے اور اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا معمول جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 41 مرتبہ صرف ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ فیدارسہ القرآن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت پھر کہتے ہیں فَعَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی ہوئی آندھی سے بھی، تیز رفتار ہوا سے بھی، ہوا جو ہے اگرچہ نظر نہیں آتی لیکن اپنا آپ منواتی ہے، اور اس کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ
کی چلنے کی رفتار بھی ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہوا کو مانتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے کہا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار صرف نہ دیکھنے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن دیکھے بغیر بہت سی چیزوں کو سارے لوگ ہی مانتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی رفتار جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور جو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سے واقعتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی صفت امتیازی ہی تھی اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر کی سخاوت کرنے میں تیز رفتار ہوا سے بھی زیادہ تیز تھے۔ یہ حدیث یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی اور 5 مرتبہ آتی ہے صحیح بخاری میں۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر پسندیدہ قرار پائے ہیں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے وہ امتیازی اوصاف ہیں کہ ان میں کوئی آپ کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے 3 آدمیوں کا کھانا آتا تھا، اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا، لیکن گل پھر بھی نہیں بنتی۔ نبی نے یہ تو فرمایا ہے کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، لیکن یہ جو بات بنتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی عملی صورت ہے، یہ بہرحال امتیازی چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے ہر پہلو کا انتخاب کیا ہے اور احسن انتخاب کیا ہے۔ جیسے نبی پاک کی شخصیت ہے، ایسے ہی زمانہ اور ایسے ہی علاقہ، ایسے ہی مہینوں میں، سال کے مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس رات کو نازل ہوا ہے، سارے کا سارا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ باقی چلو اعمال کا اجر بڑھتا ہے، کہتے اعمال اللہ کے ہاں کئی قسم کے ہیں، بعض اعمال کا اجر بتایا گیا نا 700 گنا بڑھ جاتا ہے، اور کسی کا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن 700 گنا کی رات ایک کیا ہوئی، اور 1000 مہینہ ہے۔ ایک رات کے مقابلے میں یہ 1000 مہینہ ہے، تقریباً حساب کریں تو 30,000 نہیں بن جاتا۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ۔ تو بہرحال کہتے ہیں وحی کا آغاز رمضان میں ہوا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ اعلیٰ اور ممتاز تھے، جس طرح مہینہ سب سے اعلیٰ۔ ویسے حرمت والے مہینے دوسرے موجود ہیں، لیکن اس اعتبار سے یہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ جس رات کو نازل ہوا وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، اور سارا مہینہ ہی بابرکت اور عظمت والا ہے۔ تو اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور حقیقت واضح ہوتی ہے، ماہ رمضان میں نازل ہونے کی بنیاد پر بھی۔ یہ حدیث 5 مرتبہ ذکر ہوئی، یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی۔ کوئی اور بات اس کے متعلق اگر سوال میں ہو، ذہن میں ہو، پوچھنا چاہیں تو بیان کریں۔